الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المكين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے یہ مسلم، تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے یہ مسلم جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے کامیاب اور سرفراز فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مسلمانوں، جب تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا ہے اور اسلام میں داخل ہو گیا ہے، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں تم مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتاً مکمل طور پہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے اتباع مت کرو، شیطان کے نقش قدم کا اتباع مت کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور ایک آیت کریمہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اصل میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں جس موضوع کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ موضوع اور سبجیکٹ وشے ارتداد ہے. کیا ہے؟ ارتداد. آج ہماری قومیں، آج ہمارے یہ نام و نہاد قومیں، یہ غیور مسلمان ارتداد کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. اور آج ضروری ہے کہ ہم مسلمان جو اس اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن کریم کو آخری کتاب ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے والے ہیں، تو اس طرف ہم اپنے دھیان کو لائیں، اس طرف اپنے دھیان کو متوجہ کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان 3 چیز کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ ایمان 3 چیز کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی شخص کوئی انسان اس چیز کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب اسلام اس سے 3 طرح کا مطالبہ کرتا ہے. کتنے طرح کا؟ 3 طرح کا مطالبہ کرتا ہے. پہلا یہ کہ تصدیق بالقلب، کہ اپنے دل میں ایمان کو، اسلام کو کا اعتقاد کرنا اور دل سے ماننا کہ ہم اسلام ہیں، اور دل سے ماننا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان ہیں، مومن شخص ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ اقرار باللسان، کہ زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کرنا، دل میں اللہ کو ایک اللہ ماننا، اللہ ہی کو اپنا پوجا کرنے والا ماننا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور قرآن کو آخری کتاب ماننا. یہ تو دل سے ہے، مگر زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا. کیا ہے؟ زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ عمل بالارکان، کہ آپ کے جو اعضاء جوارح ہیں اس سے آپ کو اسلام کا عمل کرنا ہے. اسلام کا کیا عمل ہے؟ اس چیز کو اپنے اعضاء جوارح سے اس کا عمل کرنا ہے. گویا کہ ایمان 3 چیز کا نام ہے. کیا نام ہے؟ تصدیق بالقلب، کہ دل میں اقرار کرنا کہ اللہ ایک اللہ ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، محمد آخری نبی ہے، قرآن آخری آسمان سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس چیز کو زبان سے گواہی پہ دینا. اور تیسرا کیا ہے؟ عمل بالارکان، اسلام نے آپ سے جو مطالبہ کیا ہے، اسلام نے آپ سے جو ڈیمانڈ کیا ہے اس چیز کو کرنا، اور جس چیز سے اسلام نے منع فرمایا ہے اس چیز سے بچنا. ان 3 چیز کا نام ایمان. آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم حضرات سمجھتے ہیں ایمان صرف اس بات کا نام ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لینا، اور ہفتے میں 1 دن کا جمعہ پڑھ لینا، اور عیدین بقرعید اور عید کی نماز پڑھ لینا، قربانی میں ایک بکرا ذبح کر دینا، اسی کا نام اسلام سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو. اسلام نے جتنا زیادہ اپنے فلاور کو، اپنے ماننے والے کے، اس کی جو تشخصات ہیں، اس کی جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو شکل ہے، اس کا کس طرح ہیکل ہوگا، اس پر بہت زیادہ اسلام نے تعلیمات دیا ہے. ہم نے بے حد کئی مرتبہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانی زندگی سے ملنے والے جتنے مسئلے ہیں، تمام مسئلے کے بارے میں اسلام نے تعلیمات رکھا ہے.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قوم، ہماری مائیں بہنیں، خاص طور سے کہ ہماری بچیاں ارتداد کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم نے کہا، اسلام صرف ایمان دل میں ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے کہ آپ آزاد جوارے سے اس کا اظہار کرنا، اس کو ظاہر کرنا، تاکہ لوگ کہیں آپ راستے سے جا رہے ہوں تو لوگ سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ کوئی شخص اگر راستے سے جا رہا ہے، ٹرین سے جا رہا ہے، ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے، اس کا کوئی چیز اسلام سے ملتا جلتا نہیں ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اس کا کس مذہب کے مطابق اس کا جو ہے آخری عمل اس کا کیا جائے۔ ایک شخص ٹرین سے سفر کر رہا ہے، اس کی جیب میں کوئی پہچان کارڈ نہیں ہے، کوئی کارڈ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ پینٹ شرٹ میں ہے، داڑھی بھی اس کی نہیں ہے، سر میں ٹوپی بھی اس کا نہیں ہے، آپ بتائیے اس کا حشر کس مذہب کے ساتھ کیا جائے؟ اس کا حشر سوائے اس کے کہ اس کو جو ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کے علاوہ ہندوستان میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے صاف طور پر کہا ہے، اگر جب تم نے اسلام میں داخل ہو گیا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے جو عمل بالارکان ہے، وہ اعضاء، وہ عمل جو کہ آپ کو اپنے اعضاء جوارے سے دکھانا ہے، اس پر بھی آپ کو عمل کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے اس پر بے شمار تشخصات کے بارے میں بے شمار تعلیمیں دی، اور اتنا ہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم جب کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے، اسلام میں یہ ہے کہ 3 ٹائم نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اسلام میں 3 ٹائم میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ وہ 3 ٹائم کون سا ہے؟ وہ 3 ٹائم وہ ہے جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 10-12 منٹ کے لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس ٹائم میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اس طریقے سے جب 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، جب سورج بالکل آفتاب پہ آ جاتا ہے، بالکل بیچ میں آ جاتا ہے، اس ٹائم میں بھی کہا گیا ہے کہ اسلام میں 15-20 منٹ کے لیے نماز نہیں پڑھا جائے۔ اور تیسرا کب؟ اس وقت جب سورج ڈوبتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ جانیں، آپ نے اس چیز کو جانا، آخر اسلام نے اس 3 ٹائم میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا ہے، اس 3 ٹائم میں جو مشرک لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، اس ٹائم میں وہ پوجا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اس ٹائم میں پوجا کرتا ہے۔ اگر اسلام بھی نماز پڑھے گا، مسلمان بھی نماز پڑھے گا، تو اس کی پوجا میں تشبہ ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے، مگر اس کا اپنے بدن سے، اپنے اعضاء جوارے سے اس کا اظہار نہیں کرتا ہے، اس شخص کا تشبہ، اس شخص کا شمار کافروں میں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ ان 3 ٹائم میں نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 3 ٹائم میں مشرک کافر اپنی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، تاکہ تم کو بھی لوگ یہ شک نہ کرنے لگے یہ بھی مشرک ہے، کیونکہ یہ بھی اسی ٹائم میں پوجا کرتا ہے۔ تو گویا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے تشخصات سے بے شمار عمل کروایا ہے، بے شمار تعلیمیں دی ہیں۔ اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی انسان کتنا بڑا نیتا بن جاتا ہے، کتنا بڑا لیڈر بن جاتا ہے، وہ صرف اور اس لیے کہ اپنے دوسری قوم کو خوش کرنے کے لیے وہ مندر میں جا کر کے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ قرآن اٹھائیے، آپ حدیث کو اٹھائیے، آپ تفسیر کو اٹھائیے، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کا شمار اسلام میں ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ اسلام نے صاف صاف کہا دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، جب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ضروری ہے کہ تمہارے لیے اسلام کے ہر عمل کو، اسلام کے ہر احکام کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا اصل میں شان نزول یہ تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، صہیب رومی کا بھی روایت آتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر وہ اصلاً کیا تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا وہ شخص تھا۔ انہوں نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، اور ہمارا جو مذہب یہودی جو مذہب ہے، اس میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے کہ آپ ہم کو اجازت دیں گے، ہم اسلام میں تو داخل رہے مگر ہم اونٹ کا گوشت بھی ہم نہ کھائیں۔ اسی موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے وہ شخص جنہوں نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا ہے، اللہ کے نبی کو آخری نبی مان لیا ہے، قرآن کو آخری کتاب مان لیا ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے ہر عمل پر عمل کرنا ہوگا۔
اسلام کا جو بھی تعلیمات ہے، چاہے سونے سے متعلق جو تعلیمات ہے، حلال سے متعلق جو تعلیمات ہے، کمانے سے متعلق جو تعلیمات ہے، زندگی کی ہر شعبے، زندگی کی ہر اسٹیپ سے متعلق جو تعلیمات ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی اسٹیپ میں اس تعلیمات کو چھوڑ دیا، کسی کے اسٹیپ نے آپ پہ عمل کیا، آپ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ آیت کریمہ صاف صاف کہہ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا ایک لفظ کیا، اگر کسی نے زبر زیر کا انکار کر دیا، اس کے کافر کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، ایک شخص جو تو یہ کہتا ہے اپنے دل سے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، مگر اسلام نے جو تشخصات دیا ہے، کیا تشخصات دیا ہے اسلام کا لباس پینٹ شرٹ نہیں ہے۔ آپ جو فتویٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے، فتویٰ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے اسلامی لباس وہ لباس ہے جو کہ ڈھیلا لباس ہو۔ کون سا لباس ہو؟ ڈھیلا لباس ہو، اس میں پاجامہ کرتا کی بھی شرارت نہیں ہے۔ ہر وہ لباس جس میں کہ انسان کو تسکین ملے، جس میں کہ انسان کو سکون ملے، وہ اسلامی لباس ہے۔ آپ بتائیے، آج اگر کوئی شخص پاجامہ کرتا ٹائٹ پہنتا ہے، اگر آج ہمارے ماں بہنیں برقع پہنتی ہے، اس برقعے میں اس کی بدن کا پورا اعضاء دکھ رہا ہے، تو کیا پردے میں ہے؟ بالکل پردے میں نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کہنا یہ ہے، آج پوری دنیا مسلمان کا دشمن ہو رہا ہے، خاص طور سے یہود اور نصارہ کے بارے میں ہم نے بار بار کہا ہے کہ پوری میڈیا کا مالک صرف یہود اور نصارہ، ایک چھوٹا سا کنٹری اسرائیل ہے، پورا میڈیا اسی کے ہاتھ میں۔ انہوں نے آج کل ایک ایسا پروگرام چلایا ہے، فحش والا پروگرام چلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا جو اصل دھرم ہے، ہمارا دھرم کا اصل چیز کہاں پہ ہے؟ مکہ مدینہ میں ہے۔ مکہ مدینہ میں ایسا چینل چلتا ہے، ایسا جو چینل چلتا ہے جو ہندوستان میں اس پر کی پابندی روک ہے۔ میرے محترم، آپ جانتے ہیں عرب جس کو کہ ہم اپنا اسلام کا ایک کانسیپٹ مانتے ہیں، اس عرب کی جو ہماری بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ جن سے پہنتی ہیں، وہ ایسے لباس کو پہنتی ہے جو لباس ہندوستان کی بچیاں نہیں پہنتی۔ تو آج ہم کہاں اسلام کے ماننے والے ہیں؟ ہم کہاں اسلام کے فلاور ہوئے؟ ہم تو ہر چیز میں صرف دل میں ہمارا کلمہ طیبہ ہے، مگر ہمارا پورا عمل ہمارا یہود و نصارہ کے مطابق چل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک واقعہ آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے استاد محترم مولانا خالد صفی اللہ رحمانی، جو کہ دربھنگا کے رہنے والے ہیں، پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں، جنرل سیکریٹری، فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ان کا واقعہ ہے، وہ مکہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ ان کے استقبال کے لیے ایک شخص کو رکھا تھا۔ وہ شخص مصر کا رہنے والا، کہاں کا تھا؟ مصر کا رہنے والا ایک نوجوان تھا۔ اس کی چہرے پہ داڑھی بڑی اچھی لگتی تھی، تو مولانا نے اسے کہا کہ اے مصر نژاد شخص، شہزادہ، تمہارے چہرے پہ داڑھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب سے، حضرت میں کیا بتاؤں اپنے دل کے حال، میں جب داڑھی رکھ کے مصر اپنا گھر کی طرف لوٹا تو ایئرپورٹ پر مجھے روک لیا اور 7 گھنٹہ میرا تشخیص کیا، میرا جانکاری لیا، میرے بارے میں طرح کی معلومات لیا۔ اتنا ہی نہیں، میرے گھر کے تمام افراد کو بلایا اور سب سے 2-3 گھنٹے تک سب کا چیک کروایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مصر میں اگر کوئی شخص، مصر کا رہنے والا اگر کوئی شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں، اس کو وہاں پہ پہلے سرکار سے اجازت لینا ہوگا، سرکار کے رجسٹریشن کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ شخص داڑھی رکھ سکتا ہے، ورنہ مصر میں سب کو داڑھی رکھنے کی الاؤ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کا 2 سنت مشترک رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنے انبیاء رسول آئے ہیں، سبوں نے 2 چیز پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ پہلا کیا؟ پہلا یہ کہ سب انبیاء نے عطر اور کیا کہتے عطر جس کو خوشبو کہتے ہیں، وہ تمام انبیاء نے لگایا ہے۔ اور اس طریقے سے کیا ہے؟ داڑھی تمام انبیاء کا مشترکہ سنت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عرب کنٹری جس کا کہ تعلق اسلام سے ہے، جس کی کہ بنیاد اسلام مسلمان سے ہے، وہاں پہ داڑھی رکھنے پر روک ہے۔ اگر کسی کو داڑھی رکھنا ہے تو پہلے آپ کو گورنمنٹ سے اجازت لینا ہوگا۔ بتائیے، ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو اس سے تو لاکھ گنا بہتر ہے، ہم داڑھی رکھ سکتے ہیں، ہم جیسے چاہے رکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہے، بہت سے ایسے چیز ہے جس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے کیا کہا؟ ایمان 3 چیز کا نام ہے۔ ایمان صرف زبان سے اس بات کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان اس بات کا نام ہے ہم دل سے بھی اقرار کریں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور اس پر آزاد جوارے سے عمل بھی کرنا۔
اسی لیے ہم نے وہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی آپ حضرات کو کہ قالت الاعراب آمنا، یہ سورہ 26 پارہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اصل میں ہوا یہ تھا جب شروع زمانے میں اسلام جب رائج ہو رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اس وقت کچھ منافق لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے ہٹ جاتے تھے اسلام کے بارے میں منافقت شروع کر دیتا تھا، اسلام کے بارے میں دشمنی شروع کر دیتا تھا۔ تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئے کہ اے لوگوں جس کے دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا ہے، جس کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو مومن مت کہو۔ کیا کہو؟ قالت الاعراب آمنا، تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، کیا کہو؟ ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام میں داخل ہوا ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے ضروری یہ ہے آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، اس کے جتنے بھی شرائط ہیں، جتنی بھی اس کے ڈیمانڈ ہے، جتنی بھی اس کے عوامر ہے، ہر چیز پر اگر آپ عمل پیرا ہے تب آپ اپنے آپ کو مومن کہیے، ورنہ اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کے لیے تو بہت سارے لوگ کہنے کے لیے کہا اسلام کس کو، آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام کس کو سمجھتا ہے؟ رمضان میں روزہ رکھ لیے، بقرعید میں گوشت کھا لیے، عید میں نیا کپڑا پہنے، اسی کو مسلمان نہ کہتے ہیں، ورنہ مسلمان ہمارے دلوں میں بالکل مسلمان کا جو اصل کانسیپٹ ہے ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ضروری ہے ہم میں سے ہر شخص اس طرف اپنے ذہن کو لے کے جائے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے، ان کی زیارت کرنا ہے، ان کا جیسا چہرہ مہرا تھا، ان کا جیسا لباس تھا، اس طرح بننے کی کوشش تو کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سنت و استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔